ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسرائیلی مکاری عیاری اور سازشیں کامیاب ہو گئیں۔ صہیونی لابی نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت اور امن معاہدہ سبوتاژ کروا دیا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ ہولناک حملے جاری ہیں۔ ایک طرف امریکی سینٹکام نے ایران میں 90 سے زائد اہم فوجی اہداف پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایرانی بندرگاہ چابہار سے تہران تک سب کچھ لرز اٹھا۔ جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، اور اب اس سارے پھڈے میں اسرائیل نے دوبارہ کودنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑے گا۔ صورتحال کس قدر تشویشناک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کی تدفین تک کئی بار روکنی پڑی۔ شہید خامنئی کو آج صبح مشہد میں خاک کے سپرد کیا جانا تھا، لیکن امریکی اور اسرائیلی حملے کے خدشے کے پیش نظر ان کی تدفین کا عمل روک دیا گیا، جس کے بعد اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر میں تدفین ہوگی، پھر دوپہر کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے آتش فشاں پر بیٹھا ہے جو کسی بھی وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ وہ امن معاہدہ، وہ مفاہمتی یادداشت جس پر رواں سال 17 جون کو دستخط ہوئے تھے تاکہ 28 فروری سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے، اسے اسرائیل کی شاطرانہ چالوں اور ہٹ درمی نے مکمل طور پر سبوتاژ کر دیا ہے۔ امن کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور اب صرف بارود، میزائلوں اور دھماکوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہے۔ امریکی سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز ایران پر حملوں کا ایک نیا اور انتہائی تباہ کن مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ امریکی دعوے کے مطابق یہ حملے آبنائے حرمز میں تجارتی جہاز رانی کو تحفظ دینے کے لیے کیے گئے۔ امریکی فضائیہ اور بحریہ نے یکے بعد دیگرے ایران کے 90 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں چابہار، بندر عباس اور سیرک جیسے ساحلی شہر شامل ہیں۔ فضائی دفاعی نظام، میزائل ڈپو اور پاسداران انقلاب کی کشتیاں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جلتے ہوئے ایرانی شہروں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کھلم کھلا دھمکی دی ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اگر ایران نے دوبارہ حملے کیے، یعنی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، تو ان حملوں کا 20 گنا شدت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کیے ہیں۔ تہران نے ان حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، جس کے بعد پورے خطے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پوری آگ کو بھڑکانے والا اصل کردار یعنی اسرائیل بھی اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کی فوج ہائی الرٹ پر ہے، اور حکومت کا حکم ملتے ہی وہ امریکی فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، یعنی بساط بچ چکی ہے، اور اب یہ جنگ صرف 2 ملکوں کی نہیں بلکہ ایک علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیلی جنگی جنون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہران میں سیکیورٹی کی صورتحال اس حد تک نازک ہو چکی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی تدفین کو عارضی طور پر روکنا پڑ گیا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تدفین کے اس بڑے اجتماع کو امریکہ یا اسرائیلی لڑاکا طیارے نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ویسے بھی امریکہ اور اسرائیل سے کوئی بھی توقع رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جو ملک ملاب میں 167 معصوم بچیوں کو خون میں نہلا سکتے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ لیکن ناظرین، اس سب کے درمیان سب سے حیران کن اور پراسرار پوزیشن پاکستان کی ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، خطے میں اتنی بڑی تباہی مچی ہے، لیکن اسلام آباد کی جانب سے اب تک کوئی بڑی سفارتی کوشش، کوئی بڑا بیان یا ثالثی کی پیشکش سامنے نہیں آئی۔ معاملات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار نے اب کی بار ایک مختلف اور شاید بڑی گہری حکمت عملی اپنائی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کی بار انہیں لڑنے دیا جائے، تمام فریقین کو زور آزمائی کرنے دی جائے، اور جب یہ طاقتیں لڑ کر اپنے ہتھیار چلا کر تھک جائیں گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو کیا پوزیشن لینی ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملہ نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس جنگ کو بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا واضح پیغام ہے کہ سعودی عرب پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ براہ راست تصادم محض ایک وقتی کشیدگی نہیں بلکہ خطے کی جیوپولیٹکس میں ایک زبردست زلزلے کی مانند ہے، جس نے طویل عرصے سے جاری پراکسی وار کو ایک باقاعدہ جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر 90 سے زائد اسٹریٹجک اہداف پر بمباری، اور جواب میں ایران کی طرف سے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل داغنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک اب واپسی کے راستے بند کر چکے ہیں۔ واشنگٹن کا یہ دعویٰ کہ حملے آبنائے حرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کیے گئے، دراصل بین الاقوامی برادری کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے
کہ ایران عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، جبکہ ایران کا جارحانہ جواب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سارے منظرنامے میں اسرائیل کا کردار انتہائی مکروہ رہا۔ اس نے ہمیشہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی امکانی مفاہمت کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھا۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی کارروائی کا حصہ بننے کا اعلان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تل ابیب اس بحران کو تہران کی فوجی اور جوہری صلاحیتوں کو مستقل طور پر مفلوج کرنے کے سنہری موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ تہران میں پیدا ہونے والی سیکیورٹی کی نازک صورتحال، خصوصاً تدفین کے عمل میں بار بار کی تاخیر، اس نفسیاتی جنگ اور خوف کے ماحول کو ظاہر کرتی ہے جس نے اس وقت ایرانی قیادت کو گھیرا ہوا ہے۔ اس بھیانک مڈ بھیڑ کے دوران پاکستان کی غیر معمولی خاموشی اور بظاہر غیر جانبدارانہ پوزیشن انتہائی گہری اسٹریٹجک حکمت عملی کی عکاس ہے۔ اسلام آباد روایتی طور پر ایسے بحرانوں میں فوری طور پر ثالثی یا امن کی دہائی دیتا نظر آتا تھا، لیکن اس بار کی انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی مقتدرہ خطے کی زمینی حقیقتوں کو بھانپ چکی ہے۔ پاکستان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت فریقین کے جذبات اور جنگی جنون اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی بھی سفارتی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، لہذا طاقت کے اس توازن کو میدان جنگ میں ہی طے ہونے دیا جائے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی مغربی سرحد کی حفاظت اور داخلی استحکام کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ایران میں کسی بھی قسم کا بڑا بگاڑ پاکستان پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ تاہم ایران کا سعودی عرب کو اس تنازع سے دور رکھنا اور ریاض پر حملہ نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تہران مسلم دنیا میں الگ تھلگ ہونے سے بچنا چاہتا ہے اور اسے بخوبی علم ہے کہ پاکستان کی ریڈ لائن کیا ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر یہ باور کروا دیا ہے کہ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جس نے ایران کو اپنے اہداف صرف امریکی اور اسرائیلی تنصیبات تک محدود رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ طاقت کا یہ توازن کس کا پلڑا بھاری کرتا ہے، لیکن فی الحال پاکستان کی یہ خاموشی ایک سوچی سمجھی سفارتکاری ہے جو اسے مستقبل میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھار سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سارا تنازع 2 روز پہلے اس وقت شروع ہوا جب ایران نے قطر کے 3 آئل ٹینکرز پر حملے کیے۔ کہا گیا کہ جہاز اس راستے اور قواعد کے مطابق نہیں چل رہے تھے جو کہ ہماری جانب سے جاری کیے گئے، جس کے جواب میں امریکہ کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے آئل انفراسٹرکچر کے متعدد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ بحرین اور کویت میں ایک بار پھر ہائی الرٹ ہے کیونکہ ایران نے مزید حملوں کی دھمکی دے رکھی ہے۔ دوستو، اس وقت ایران بہت سی جگہوں پر غلط اندازے لگا رہا ہے۔ ایران کی مس کیلکولیشن کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ ایک، انہوں نے اپنی طرف سے ریڈ لائن بنائی ہے کہ آبنائے حرمز میں جو ہم نے قواعد وضع کر دیے ہیں اور اگر آپ ان سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوں گے تو ہم نتیجے کا سوچے بغیر حملہ کریں گے۔ یہ پالیسی کسی بہادری کا امتحان نہیں بلکہ دانشمندی کا امتحان ہے، کیونکہ جب تک جنگ جاری تھی اس وقت تک امریکہ اور اسرائیل کو دنیا جارح کے طور پر دیکھ رہی تھی اور پوری دنیا کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ ایک مظلوم ریاست کے طور پر ابھرا تھا۔ اس کے بعد امن کا آغاز ہوا تو تجارت کرنے والوں نے اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ ہم نے اگلے 4 مہینے کس طرح چلنا ہے۔ دنیا بھر میں معیشت کو چلانے والے جو سینٹیمنٹ بتاتے ہیں وہ اب ایران کے حق میں نہیں رہا۔ اگر ایران نے بہت ساری جگہوں پر سمجھوتا کر لیا ہے تو ان معاملات سے اجتناب برتنا چاہیے۔ بار بار ایسے ٹریگر دبانے کی کیا ضرورت ہے جس سے جنگ ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ ایران میں سخت گیر اکثریت میں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جو لوگ مفاہمت، مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں بچتا کہ وہ ان حملوں کو جسٹیفائی کریں اور جنگ کی حمایت کریں۔ اب ایرانی قیادت کو ہوش مندی سے کام لینا ہوگا تاکہ اس جنگ کا خاتمہ ہو، دنیا کی معیشت بحال ہو اور خود ایرانی عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ اس سب کا نقصان اور خمیازہ ایران کے عوام بھگت رہے ہیں، جنہیں امید ہو گئی تھی کہ عالمی پابندیاں ہٹنے کے بعد ان کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن لگتا نہیں کہ ایسا بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اور پاکستان کیا دوبارہ ثالثی کے لیے میدان میں اترے گا، اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔